الرحمن الرحیم۔ تمام ہی احباب کو میری جانب سے السلام علیکم۔ آپ تمام جو ہے وہ گزشتہ دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کل میں نے ایک ویڈیو رات میں شیئر کی اور پھر مجھ سے کچھ دوستوں نے ٹیلی فونی آج دن میں انکوائر کیا کہ پی آئی اے سے متعلق اتنی جذباتی اور افسردہ گفتگو جو ہے وہ میں نے کیوں کی ہے۔ تو کچھ حقائق ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ایک دو مقامی سطح کی باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پنڈی کا جو ضلع ہے، راولپنڈی ضلع کی جس تحصیل سے میرا آبائی تعلق ہے اور پھر بہت سے ہمارے دوستوں کا تعلق وہاں سے ہے، مری سے متعلق کچھ بات انشاءاللہ تعالی ہمارے ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہوگی، لیکن پہلے حصے کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پرسوں ایک نوٹیفیکیشن ہم نے دیکھا 29 جون، ایک نوٹیفیکیشن ہمارے کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری ہوا۔ یہ نوٹیفیکیشن اتفاق سے میرے پاس ابھی موجود ہے، کل بھی موجود تھا خیر، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ اس پہ بات کسی حوالے سے کی جائے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک اجلاس کی صدارت کریں گے پی ایم ہاؤس کے اندر اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ایجنڈا ہے اس نوٹیفیکیشن کا، وہ ایجنڈا دراصل ہوگا روزویلٹ ہوٹل جو مینہٹن میں ہے نیو یارک میں، اس کی نجکاری۔ اور آپ میں سے بہت سے جو ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں قریب سے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے چند اثاثے جو ہیں ان میں سے ایک بڑا ایسٹ خود روزویلٹ ہوٹل ہے، جو کہ نیو یارک کے قلب میں مینہٹن میں موجود ہے اور انتہائی قیمتی عمارت ہے۔ اب اس عمارت میں بہت سے لوگوں کی دلچسپی ہے۔ چند مہینے پہلے بڑا شور اٹھا کہ زلفی بخاری صاحب اور چند اور لوگوں نے اس ہوٹل کو جا کے وزٹ کیا اور وہ نیو یارک میں لوگوں کو دکھے، نظر آئے۔ اس طرح سے کچھ اور جو ایڈوائزر ٹو پی ایم ہیں، یہ وہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں جن کے حوالے سے فواد چودھری صاحب جو آج کل وزیر سائنس ہیں اور سابقہ جو ترجمان تھے اس حکومت کے، وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ جو ایڈوائزرز ہیں ان کا رول اس گورنمنٹ میں کچھ زیادہ ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ کنسرنز جو تھیں وہ کل ڈھکے چھپے شیئر کی تھی، آج کچھ واضح باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں پی آئی اے کی جو ریپیوٹیشن کے بارے میں، پی آئی اے کے جو پائلٹس کے بارے میں وفاقی وزیر کا جو بیان ہے، کہیں اس حکومت میں موجود بااثر افراد کی ملی بھگت کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ پی آئی اے کے حالات بہت برے دکھا کے اس کے انٹرنیشنل روٹس کو کینسل کر کے، اس کے انٹرنیشنل روٹس پہ پابندیاں لگا کے اس ادارے کی ساکھ کو مزید نیچے لانا مقصود ہے، جس کے بعد اس کے ایسٹس کو پرزہ کر کے، ٹکڑا ٹکڑا کر کے بیچنے میں آسانی ہو اور پھر کچھ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے ان ایسٹس کو حاصل کریں۔ جب سٹیل ملز کی نجکاری کے حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا، افتخار چودھری صاحب کی عدالت اگر آپ کو یاد ہو، تو وہاں اس ڈیل کو اس وقت ریووک کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو قیمت اس وقت پاکستان سٹیلز کی لگائی گئی تھی، وہ قیمت اس زمین کی بھی نہیں بنتی تھی جس زمین پر پاکستان سٹیلز ایک زمانے میں رشیا کے تعاون سے قائم کی گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے پاکستان میں بہت سے اثاثوں کی مالک ہے اور پاکستان سے باہر بھی بڑے قیمتی اثاثوں کی مالک ہے، لیکن کیا ہم اس بات پر شک نہیں کر سکتے کہ آج جو پرائم منسٹر ہاؤس میں 12:30 بجے دن کو اجلاس ہوا کیبنٹ ڈویژن کے پرسوں کے نوٹیفیکیشن کے مطابق، جس میں حفیظ شیخ نے اجلاس کی سربراہی کرنی تھی، کیا حفیظ شیخ پاکستانی ہیں؟ کیا حفیظ شیخ ایک ڈوئل نیشنل نہیں ہیں؟ کیا ان کی تمام وفاداریاں آئی ایم ایف اور امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ کیا وہ ان اثاثوں کو کسی کے پاس گروی نہیں بیچنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے؟ یہ لوگ کس طرح سے پی آئی اے کے سودے کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے پی آئی اے کے تمام اثاثوں کے سودے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ پی آئی اے کے اندر خرابی ہیں، اور ہم مانتے ہیں، میں ایک فائنینشیل کنسلٹنٹ ہوں، پورا دن
فائنانس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہوں، اکاؤنٹس کو دیکھتا ہوں، اور پھر اس سے نتیجے اخذ کر کے لوگوں کو رائے دیتا ہوں، تو جب میں ان باتوں کو بڑا بنیادی سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اوور ہائرنگ ہے، یہ اوور برڈنڈ ہے، تو آپ کو لوگوں کو آدھا کرنا ہے یا کوارٹر پہ لے کے آنا ہے، اور ایک انٹرنیشنل ایئر لائن میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے برابر لے کے آنا ہے۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم PIA کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بیچ دیں اونے پونے داموں میں؟ اور پھر یہ جو تمام کی تمام چال رچی گئی، کیا یہ صرف PIA کے ارد گرد رچی جا رہی ہے؟ یہ پاکستان کی تمام دنیا میں جگ ہسائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستانی جو آپ نے کروڑوں نوکریاں دینے کا دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان آئیں گے، نہیں، وہ اپنی نوکریاں گنوا کر پاکستان آئیں گے، اور پھر پاکستان میں ان کو مزید نوکریاں میسر نہیں آئیں گی، وہ اسی طرح رولیں گے جس طرح یہاں لاکھوں عوام ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں اس پینڈیمک سے پہلے 5 ملین 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اس حکومت کے آنے کے 2 سال کے بعد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تو جب کام لوگوں کے پہلے سے ختم ہو رہے ہیں، ایسے دور میں یہ PIA کا تمام ایشو کس لیے کیا گیا؟ کیا یہ صرف مس ہینڈلنگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی خیانت شامل ہے؟ اس تمام بات کو میں آپ تک چھوڑتا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمارے جو آبائی علاقہ ہے، میرا حلقہ، جس حلقے کے اندر 4 تحصیلیں ہیں، مری ہے، کوٹلی ستیاں ہے، کہوٹا ہے، کلر سیدہ ہے، یہ 4 تحصیلوں پر مشتمل قومی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ پچھلے کچھ ٹینیورز میں یہاں سے شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بھی جو منتخب ہوئے تھے وہ ممبر نیشنل اسمبلی رہے۔ یہ صاحب جو اب وہاں سے MNA ہیں، جناب صداقت عباسی صاحب، ان کے حوالے سے میں نے بہت سے دوستوں کی آراء سنی، بہت سے ویڈیو کلپس دیکھے، لیکن کل رات جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں جو ان کی حالت ہوتی دیکھی تو میں بڑا افسوس کا شکار ہوا۔ ہمارا خطہ بہت دلیر لوگوں کا خطہ ہے، باشعور لوگوں کا خطہ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں آپ کو پاکستان کی کریم ملے گی، پاکستان کے ٹاپ کے لوگ آپ کو یہاں سے آتے ملیں گے۔ اس علاقے سے تعلق ہونے والا ہر شخص اپنی اپنی طبیعت اور فطرت کا مالک ہے، لیکن میں صداقت عباسی صاحب کی پرسنالٹی کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا۔ وہ PTI سے تعلق رکھتے ہیں، شاید ان کو زیادہ پسند اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں گا، ذاتی اعتبار سے وہ اچھے آدمی ہوں گے، میں اس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بات میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ کل ایک پیپلز پارٹی کے MNA ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ایک استاد ہیں، اور ایک استاد ہونے کے ناطے جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں، کیا وہ ایک استاد کے شایان شان ہے؟ اور عجیب بات یہ کہ ان کے ساتھ اس شخص کو بٹھا دیا گیا جو PMLN کی کریم میں سے ہے، ڈاکٹر مصدق ملک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور گفتگو کچھ ایسی نہیں کرنے دی انہوں نے ہمارے معزز MNA کو، جن کے علاقے میں میرا ووٹ بھی درج ہے، کہ آپ کسی انداز سے اس گفتگو کو ڈیفینڈیبل کہہ دیں، نہیں، انہوں نے ان کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیا۔ تو ان سے ایک درخواست ہے، مہربانی فرمائیں، ٹاک شوز میں اگر آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے تو نہ جائیے۔ آپ اپنی وفاداری ضرور رکھیے، اپنے لیڈر کے ساتھ رکھیے، لیکن آپ ہمارے علاقے کے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ تمام 4 تحصیلوں کے نمائندہ بن کے جاتے ہیں، آپ علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں آپ سے یہ دست بدستہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قسم کے ٹاک شوز میں جا کے ہمارے لیے ہیومیلیشن کا سبب نہ بنیے۔ اگر آپ فیکٹس نہیں جانتے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا قوانین ہیں، کیا معلومات ہیں، اور ان کے بغیر آپ میدان میں اچھل جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ ہمارے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو ہمارے علاقے کی پہچان سمجھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو میں یہ کہتا تھا کہ ہمارے علاقے کے فلاں لوگ، اور 10 لوگ میں گنواتا ہوں لوگوں کو، وہاں جب آپ سامنے آتے ہیں اور لوگ آپ کا کلپ مزاح کے طور پہ ہمیں بھیجتے ہیں، تو ایک دوسری جماعت سے تعلق ہونے کے باوجود میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہوم ورک کے بغیر اگر آپ ان تمام شوز میں جانا نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ اپنے لیے بھی ہیومیلیشن مزید بنائیں گے اور ہمارے لیے بھی ہیومیلیشن بنائیں گے۔ ہاں، ایک بات مزید کہ آپ کا تعلق جن علاقوں سے ہے وہ بڑی محروم تحصیلیں ہیں، ٹیلنٹ ہے، ضرور ٹیلنٹ ہے، موسمی حالات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی بڑی محرومیاں ہیں، ہم نے بہت سے کام کرنے ہیں۔ تو ذرا آپ اپنی توجہ ان کاموں پہ دلوائیے
جن کاموں کے باعث آپ کو لایا گیا ہے اور گزشتہ الیکٹ ہونے والوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ چونکہ الیکٹڈ نمائندے ہیں تو جناب آپ کوشش کیجئے کہ وہ لوگوں کی محرومیاں ختم ہوں اور سلسلے ہمارے لوگوں کی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔